السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ایک بہت اہم موضوع پر بات ہوگی۔ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد بھی وہ حقیقی گہرا سکون کیوں نہیں ملتا؟ تو آج ہم اسی اندرونی نشوونما کے راز یعنی تزکیہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس گفتگو سے کچھ سیکھنے کو ملے تو سبسکرائب اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ یہ ایک وعدہ ہے، بلکہ ایک امید ہے جو ہم سب خود سے باندھتے ہیں، نہیں؟ ایک یقین کہ بس کسی خاص منزل پر پہنچ جائیں، کوئی بڑا عہدہ مل جائے یا کوئی ہدف پورا ہو جائے تو سکون اور اطمینان کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اکثر جب ہم اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہیں جس کے لیے اتنی محنت کی تھی، تو وہاں کی بلندی پر بھی ایک عجیب سی تنہائی اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ کامیابی شاید ہماری تجوریاں تو بھر دیتی ہے، لیکن ہماری روح کا خالی پن وہ ویسا کا ویسا ہی رہ جاتا ہے۔ اور یہیں سے وہ بنیادی سوال جنم لیتا ہے کہ بھائی اگر بیرونی کامیابیاں صرف ایک سراب ہیں تو پھر اطمینان کا وہ حقیقی چشمہ کہاں ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا؟ اسلام ہمیں ایک بالکل نیا زاویہ، ایک بالکل مختلف خطب نما فراہم کرتا ہے۔ ایک ایسا خطب نما جس کا رخ باہر کی دنیا کی طرف نہیں بلکہ ہماری اپنی روح کی گہرائیوں کی طرف ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی تبدیلی باہر سے نہیں آتی، وہ ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ تو چلیں ذرا ان دو راستوں کا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک دنیا کا راستہ ہے جو ظاہری چمک دمک پر مرکوز ہے، اور دوسرا اسلام کا جو باطن کے جوہر پر توجہ دیتا ہے۔ دیکھیں، دنیا اس کی تعریف کرتی ہے جو ایک اونچا محل تعمیر کرے، جبکہ اسلام اس شخص کو سراہتا ہے جو ایک مضبوط کردار تعمیر کرے۔ دنیا دولت کو اہمیت دیتی ہے اور اسلام نیت کی پاکیزگی کو۔ یہ مثال اس سارے اصول کو بہت ہی خوبصورتی سے سمجھا دیتی ہے۔ سوچیں، صاف پانی بھی ایک گندے برتن میں آلودہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کی نعمتیں اور کامیابیاں اس دل میں قرار نہیں پا سکتیں جو حسد، تکبر اور حرص جیسی نجاستوں سے بھرا ہو۔ یہاں ایک غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ تزکیہ کا مطلب اپنے ارد گرد دیواریں کھڑی کرنا یا دنیا سے کٹ جانا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک ایسی مضبوط بنیاد تعمیر کرنا ہے جس پر کھڑے ہو کر دنیا کے ہر طوفان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو آخر یہ اندرونی قوت ہے کیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ آئیے تزکیہ کے جوہر کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اسے یوں سمجھیں جیسے ایک ماہر باغبان ہوتا ہے۔ وہ پودے کی بہترین نشوونما کے لیے کیا کرتا ہے؟ فالتو جڑی بوٹیوں کو نکالتا ہے نا؟ تزکیہ بھی بالکل یہی ہے۔ یہ ہمارے دل سے منفی خصائل کو جڑ سے نکالنے کا عمل ہے تاکہ وہاں اچھائی اور نیکی کے پھول کھل سکیں۔ تزکیہ اصل میں خود سے یہ سوال پوچھنے کا نام ہے کہ کیا میرا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے یا لوگوں کی واہ واہ کے لیے؟ کیا میں دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتا ہوں یا حسد محسوس کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے دن کی شروعات چستی سے کرتا ہوں یا اسے سستی کے حوالے کر دیتا ہوں؟ یعنی تزکیہ کا عظیم مقصد ہی یہی ہے کہ انسان دنیا میں کامیاب تو ہو لیکن اپنی آخرت نہ ہار جائے، وہ طاقت اور تقوی کو ایک ساتھ لے کر چلے۔ اچھا، یہ باتیں شاید ابھی بھی تھوڑی نظریاتی لگ رہی ہوں، تو آئیے ایک بہت سادہ سی مثال سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک کمزور، ناپاک بنیاد پر کامیابی کی اونچی عمارت کھڑی کرتا ہے۔ وہ عمارت کچھ دیر کے لیے تو بلند نظر آ سکتی ہے، لیکن آخرکار اپنے ہی وزن تلے دب کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وہ ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے۔ وہ نہ صرف خود آگے بڑھتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد کی زمین کو بھی سیراب کرتا ہے۔ ہر نعمت اس کے بہاؤ اور عطا میں اضافہ کرتی ہے، اسے سرکش نہیں بناتی۔ تو تزکیہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہماری روح کا ایک حفاظتی نظام ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ نعمتیں ہمارے لیے بلندی کا زینہ بنے، پستی کی کھائی نہیں۔ اور جب دل پاکیزگی سے مہکتا ہے نا، تو اس کے پھلوں کی خوشبو زندگی کے ہر پہلو میں پھیل جاتی ہے۔ تزکیہ ہمیں طوفانوں میں پرسکون رہنے کی ہمت اور کامیابی کی دھوپ میں عاجزی سے رہنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ اصل میں ایک ایسی پائیدار ترقی کی ترکیب ہے جو روحانی تھکن سے بالکل پاک ہو۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ اکثر بڑے بڑے بحری جہاز طوفانوں سے نہیں بلکہ اس اضافی بوجھ سے ڈوبتے ہیں جسے وہ سنبھال نہیں پاتے۔ بالکل اسی طرح بے لگام کامیابی ایک ایسا بھاری بوجھ بن سکتی ہے جسے ایک ناپاک نفس اٹھا نہیں پاتا۔ تو پھر اصل پیمانہ کیا ہے؟ ہمیں خود کو کس ترازو میں تولنا چاہیے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا معیار دیتا ہے۔ دنیا کا نعرہ ہے جلدی پہنچو، اسلام کا اصول ہے صحیح طریقے سے پہنچو، کیونکہ جو ترقی مضبوط بنیادوں پر تعمیر کی گئی ہو وہی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔
तो आज एक लम्हे के लिए रुक कर हम सबको सिद्ध के दिल से खुद से ये सवाल ज़रूर करना चाहिए, वो कौन सी अंदरूनी जंजीर है जो हमारी परवाज़ में रुकावट है? वो कौन सी आदत है जो हमें पीछे की तरफ खींच रही है? क्योंकि एक दिन आना है जब सारे निकाब हट जाएंगे, तमाम अलकाबात मिट जाएंगे और सिर्फ एक चीज़ बाकी रहेगी, वो दिल जो हम अपने रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर लेकर हाजिर हुए हैं। क्या वो क़ल्ब सलीम होगा? तो हमेशा ये याद रखें, बाहर का सफ़र अंदर से शुरू होता है। जितना बातिन पाकीज़ा होगा, अल्लाह सुब्हाना ताला ज़ाहिर में उतनी ही वुसअत अता फरमाएगा। आइए आज ही अपने तज़किया के सफ़र का आगाज़ करें और देखें कि कैसे खैर के दरवाजे खुलते हैं।